بولو بھائی کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے بتا دو، ہر سمجھ میں آ رہی بات تو. جب حضور شفاعت کریں گے تو سب کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف. کدھر جائیں گے؟ مل کے بولو کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف. آقا فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. امام نے اس حدیث کو یوں بیان کیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. سب لوگ میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب کو میرے آقا کی حاجت ہوگی. سب جائیں گے، عرض کریں گے حضور میری شفاعت کریں، میری شفاعت کریں، میری شفاعت کریں. سب حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے. بولو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جائیں گے. لیکن ایک حدیث سن لو. اب جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ بولو جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے مل رہی ہے. کہاں سے مل رہی ہے جنت؟ بولو کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کون ہے جو آج دنیا میں کہتے ہیں کہ ان سے نہیں مانگنا چاہیے؟ ان کی اس دن وہ توحید، شیطانی توحید کہاں جائے گی جو اللہ اکبر. آج سب کے دامن حضور کی طرف پھیلے ہوں گے، سب کے ہاتھ حضور کی طرف پھیلے ہوں گے، سب حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے. حضور اللہ کی بارگاہ میں شفیع اور وکیل بن کر کے کھڑے ہوں گے اور سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہوں گے، ان کے ہاتھ قدرت کی طرف پھیلے ہوں گے. آج قدرت بتا رہی ہے کسی کی نہیں چل رہی ہے، چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کی چل رہی ہے. محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے. لوگ جب خبر آئی ہے اللہ اکبر، نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. ماشاءاللہ. ان کی سنی جائے گی اور صرف ان کی سنی جائے گی. لیکن سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے. لیکن ایک چیز سے کلیجہ لرز رہا ہے. آقا فرماتے ہیں دوسری حدیث، آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ قیامت، وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا، خارج ہو گیا. اب سوچو سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، سب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بے نمازی کو زکوٰۃ مت دیا کرو، بے نمازی کو صدقہ مت دیا کرو. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بے نمازی میرے ذمے سے خارج ہے، میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بولو سب جا رہے، سب جا رہے، سب جا رہے. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر کے پدر کو خبر نہ ہو. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، اللہ رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہو تو توجہ کرو میرے بھائیو، غور کرو، سوچو. سب جا رہے ہیں، سب کے ہاتھ پھیلے ہیں. اللہ اکبر. سب نے ہاتھ پھیلایا. حضور ہماری طرف دیکھے، حضور ہماری شفاعت کرے، یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرمائے. اور دوسری حدیث کیا؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار کروڑ بار اللہ کسی جان کے دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. تصور کرو تم گئے حضور کے پاس، او جمعہ چھوڑنے والوں، او نمازیں چھوڑنے والوں، میرے بھائی توجہ کر لو، غور کر لو. تم گئے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے. اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر لیا، آقا نے چہرہ پھیر لیا. سب نے چہرہ پھیر کر کہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تو ان کے پاس آئے تھے. بگڑی تو یہاں بننی تھی. اللہ نہ کرے ان کی شان رحمت للعالمین سے یہ امید تو نہیں کہ وہ چہرہ پھیریں گے، لیکن وہ غیور بھی بہت ہے. اگر چہرہ پھیر لیا، اگر چہرہ پھیر لیا، اللہ نہ کرے اگر ان کی زبان سے نکل گیا جھوٹے مکار میرا امتی بنتا تھا اور میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، تجھے معلوم نہیں تھی، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، سود کھاتا تھا جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اگر یہ کہہ کے چہرہ پھیر لے. عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا. اگر یہ کہہ کے چہرہ پھیر لے. بہت نازک ہے ان کی طبیعت، ان کی غیرت کا بڑا عظیم حال ہے. اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، بہت نازک ہے ان کی غیرت. وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے ان کی شان رحمت للعالمین سے انشاءاللہ یہ امید نہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا. اس لیے ہوش کے ناخن
توبہ کرو، بدلو۔ آخری بات عرض کروں، ہم کہتے ہیں نہیں یار مولوی صاحب نے اتنا نہ ڈرائے، سید اتنا مت ڈرا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا کوئی بھائی کہے گا کس کو بلایا تھا سید احمد رضا، کہ اس نے تو ہمیں نا امید، کہ میں نا امید کرنے نہیں آیا، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو، پاپ میں گزار رہے ہو، سوچو ہم تو حضور کی امتی ہیں۔ آئیے آخری بات کے طور پہ ایک بات کیا میں اور آپ کی اوقات کیا ہے، آئیے اس سید کی بات کرتے ہیں جس کی سیادت پر کافروں کا بھی انکار نہیں ہے۔ وہ سید ہے امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق۔ جعفر صادق کون ہے بھائی؟ یہ کون امام ہے تمہیں پتہ ہے؟ کروڑوں حنفیوں کا امام، 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھنے والا امام، اپنی قبر کی جگہ پہ بیٹھ کر 6000 قرآن ختم کرنے والا امام، جسے دنیا نعمان بن ثابت سراج الامہ کہتی ہے، وہ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے، جب امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے، سیدھی کرنے والا امام اتنا بڑا ہے تو وہ جوتیوں والا امام کتنا بڑا ہوگا؟ جس کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی خدمت کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ نعمان کی کل عمر کا حاصل کوئی پوچھے تو نعمان کہے گا میری عمر صرف 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزری۔ وہ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق کنڈے کی نیاز یاد ہے، امام جعفر صادق کے قوال یاد نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کون ہیں؟ امام باقر۔ ان کے والد کون؟ امام زین العابدین۔ ان کے والد کون؟ تاجدار کربلا امام حسین۔ ان کے والد مولا علی، ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کے والد رسول اللہ خاتم النبیین سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام جعفر صادق ہے۔ اب سنیے، امام جعفر صادق جس کا پورا خاندان بے مثال ہے، جانتے ہیں نا، میدان محشر میں کسی کی ماں کے لیے گردن نہیں جھکے گی، لیکن میدان محشر میں سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، سیدوں کی دادی فاطمہ الزہرا کے لیے سب کی گردنیں جھکائی جائے گی۔ السوائق المحرقہ کہہ رہی ہے کہ میدان محشر میں جب ام السادات، سیدوں کی دادی، ام الحسنین رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام جعفر صادق میدان محشر سے بے خوف ہونے والوں سن لو، جب لوگ آپ سے مصافحہ کرتے تھے نا، مصافحہ، تو امام جعفر صادق ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اللہ کے بندے اگر قیامت میں تیری مغفرت ہو گئی ہے تو تو جعفر صادق کی سفارش کر کے میری مغفرت کی سفارش کر دینا۔ غور کیجیے، یہ ان لوگوں کا حال ہے امام جعفر صادق جو 700 رکعت نماز کبھی نفل پڑھتے تھے، کبھی 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ وہ اپنے مرید، دوست، احباب، چاہے بے ماننے والوں سے کہتے ہیں مصافحہ کرتے وقت اگر تیری مغفرت ہو گئی، کیونکہ مغفرت اللہ کس کی کرے گا کوئی گارنٹی نہیں، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اگر چاہیں گے تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اگر چاہیں گے تو نبی کی بیوی کو بھی عذاب دیں گے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں۔